روزانہ اخراجات کے قرض کو اپنے گھر کے رہن میں ملوث کر لیا ہے۔ ان کی ادائیگیوں میں کمی واقع ہوتی ہے کیونکہ وہ قرض کی ادائیگی کوئی مدت کو 30 سال تک بڑھا لیتے ہیں۔ انہوں نے اچھا کام کیا ہے۔ ہمسائے نے خریداری پر جانے کے لیے کہتے ہیں کیونکہ میموریل ڈے سیل شروع ہو چکی ہے۔ یہ وقت پیسہ بچانے کا ہے۔ وہ خود سے یہی کہتے ہیں، ہم خریداری نہیں کریں گے، صرف گھوم پھر کر آ جائیں گے۔ برصورت اگر کوئی چیز انہیں پسند آئی بھی تو کریڈٹ کارڈ استعمال کریں گے۔ میں ایسے شادی شدہ جوڑوں سے بار بار ملتا ہوں اور ان کے نام کوئی بھی ہوں، ان کی تکلیف ایک جیسی ہوتی ہے۔ وہ میرے لیکچروں میں حاضری دے کر میری باتیں سننے آتے ہیں۔ وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کیا ہم زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں۔ اخراجات میں اضافہ کر کے انہوں نے آمدنی کو بڑھانے کا سوچا ہے۔ ابھی تک انہیں یہ پتہ نہیں چلا کہ ان کی مشکلات کی اصل وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بغیر سوچے سمجھے اخراجات میں اضافہ کیا اور یہی برائی کی جڑ ہے۔ اس کی وجہ اقتصادی جہالت ہے اور انہیں احساس اور بوجھ کے درمیان فرق کا ادراک نہیں ہے۔ آمدنی زیادہ کرنے سے شاید ہی مالی مسائل حل ہوتے ہیں، ذہانت سے انہیں حل کیا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں میرے ایک دوست کا کہنا ہے، اگر تم کو اندازہ ہو جائے کہ تم نے ایک گڑھا کھود لیا ہے تو اسے مزید کھودنا بند کر دو۔ جب میں بچہ تھا تو میرا ڈیڈ عام طور پر مجھ سے کہا کرتا کہ جاپانیوں کو 3 طاقتوں کے بارے میں آگاہی تھی: تلوار کی طاقت، ہیرا اور آئینہ۔ تلوار کی طاقت قوت کا مظہر ہے۔ امریکہ نے فوجی طاقت بڑھانے پر اربوں ڈالر خرچ کیے اور اس وقت یہ دنیا کی سب سے بڑی عسکری قوت ہے۔ ہیرا دولت کی طاقت کی عکاسی کرتا ہے۔ اس کہانی میں کچھ سچائی ہے۔ سنہری اصول کو یاد رکھو، جس کے بعد دولت ہوتی ہے وہی قانون وضع کرتا ہے۔ آئینہ ذاتی علم کی طاقت کا مظہر ہے۔ خود بینی اور خود شناسی جاپانی کہاوت کے مطابق ان میں سب سے زیادہ اہم تھا۔ غریب اور متوسط طبقہ کے لوگ عام طور پر پیسے کی قوت کو خود پر طاری کر لیتے ہیں۔ صبح سویرے اٹھ کر اور سخت محنت کی وجہ سے وہ خود سے یہ سوال بھی نہیں کر پاتے کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں کیا اس کا کوئی سر پیر ہے۔ ہر صبح جب وہ کام پر جاتے ہیں تو اپنے پاؤں میں ایک گولی رسید کرتے ہیں۔ پیسے کی شفاف طاقت کے بارے میں زیادہ جانکاری نہ ہونے کے باعث زیادہ تر لوگ اس وقت کے قوت کے تابع ہو جاتے ہیں۔ اب یہ طاقت ان کے خلاف عمل پیرا ہوتی ہے۔ اگر انہوں نے آئینہ کی قوت کے بارے میں جاننا ہوتا تو وہ خود سے سوال کرتے، کیا اس تک کو دو کا کوئی سر پیر ہے؟ بس اوقات اپنے اندر کے شعور کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ دوسروں کو دیکھا دیکھی کام کرتے ہیں اور اپنے اندر کی آواز کو دباتے ہوئے وہ بھیڑ چال میں شامل ہو جاتے ہیں۔ خود غرض اور غور و خوض کے بغیر وہ اندھی تقلید کرتے ہیں۔ متعدد بار وہ بغیر سوچے سمجھے وہی چیزیں دہراتے ہیں جو اور لوگ ان کے کانوں میں ڈالتے ہیں۔ ایسے خیالات جیسے وسعت اور تمہارا گھر تمہاری پہچان ہے، یا تمہارا اپنا گھر تمہاری سب سے بڑی سرمایہ کاری ہے، یا تم زیادہ قرض لے لو گے تو تمہیں ٹیکس میں چھوٹ ملے گی، یا مستحکم نوکری ڈھونڈو، یا غلطیاں نہ کرو، یا خطرہ مول نہ لو، وغیرہ وغیرہ۔ بعض لوگوں کے نزدیک مجمع کے سامنے تقریر کرنا موت کے خوف سے زیادہ ڈراؤنا ہے۔ نفسیات کے ماہرین کے نزدیک عوام کے سامنے اپنے خیالات کے اظہار کا خوف معاشرے سے قطع تعلق ہونے، منفرد ہونے، نکتہ چینی، جگ ہنسائی اور تنہا رہ جانے کے خوف کی وجہ سے ہے۔ صرف اس ڈر سے کہ وہ لوگوں سے انوکھے دکھائی نہ دیں، وہ اپنے مسائل کے حل کے لیے نئی سوچ اپنانے سے کتراتے ہیں۔ اس لیے میرے باپ نے کہا تھا کہ جاپانی لوگ آئینے کی قوت کو خاص اہمیت دیتے ہیں کیونکہ اس میں دیکھ کر ہی ہمیں سچائی کا اندازہ ہوتا ہے، اور زیادہ تر لوگ جب یہ کہتے ہیں خطرہ مول نہ لو تو اس کی وجہ ہمارے اندر کا خوف ہوتا ہے، اور اس خوف کا کھیل تعلقات، کیریئر اور پیسہ ہر جگہ سامنا ہے۔ یہی خوف ہے جس کی بدولت لوگ پرانی راہیں اپناتے ہیں اور کبھی بھی تحقیقی نظروں سے ان مروجہ طور طریقوں یا مقبول رجحانات کا موازنہ نہیں کرتے۔ تمہارا اپنا گھر سب سے بڑی سرمایہ کاری ہے، یا ترقی کرتے کرتے تم نائب صدر بن جاؤ گے؟ بچت کرو، جب میری تنخواہ میں اضافہ ہوگا تو میں بڑی گاڑی اور بڑا گھر خریدوں گا۔ میوچل فنڈز بچت کی اصل شکل ہے۔ اگر میرے پاس ایک اور ہوتی تو بچے کچے گاہک کے پاس اسے فروخت کر دیتا۔
بہت سے اقتصادی مسائل اس وقت جنم لیتے ہیں جب ہم دوسروں کی اندھا دھند تقلید کرتے ہیں۔ ضروری ہے کہ کبھی کبھی ہم خود کو آئینے میں دیکھیں اور اپنے اندر کی سچائی کو ڈھونڈ نکالیں، بجائے اس کے کہ ہم ڈرتے رہیں۔ جب میری اور مائک کی عمر 16 برس ہوئی تو اسکول میں ہمیں مشکلات پیش آئیں۔ ہم برے لڑکے نہ تھے، مگر غیر مرئی طور پر ہم اپنے ہم جماعتوں سے الگ ہوتے تھے۔ ہم مائک کے ڈیڈ کے لیے روزانہ اسکول کے وقت کے بعد اور ہر ہفتہ کام کرتے۔ ہم اکثر کام کے بعد گھنٹوں مائک کے ڈیڈ کے پاس اس کے دفتر میں بیٹھے رہتے، جب کہ وہ اپنے بینکرز، وکیلوں، حساب دانوں، سٹے بازوں، سرمایہ کاروں، منتظموں اور ملازموں سے ملاقاتیں کرتا رہتا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے 13 سال کی عمر میں اسکول کو چھوڑ دیا تھا اور اب وہ رہنمائی کر رہا تھا، مشورے دے رہا تھا اور پڑھے لکھے لوگوں پر ان کو سمجھانے کی کوشش میں لگا رہتا۔ وہ دم ہلاتے ہوئے اس کی آواز پر لبیک کہتے تھے اور جب وہ ان سے ناراض ہوتا تو وہ سہم جاتے۔ یہی وہ شخص تھا جس نے فرسودہ روایات کا غلام بننے سے انکار کر دیا تھا، اور اس نے جو کچھ کیا اپنی سوچ کے تحت کیا، اور اسے ان الفاظ سے نفرت تھی کہ ہمیں ایسے ہی کرنا ہے کیونکہ دوسرے بھی یہی کر رہے ہیں۔ اسے نہ سے چڑ تھی۔ اگر آپ اسے کوئی کام کرنے پر راضی کرنا چاہتے تو صرف یہ کہنا کافی تھا، میرا خیال نہیں کہ تم یہ کام کر سکو۔ ہم نے اس دفتر میں بیٹھ کر ملاقاتوں کے درمیان اتنا کچھ سیکھ لیا جو اسکول کی پڑھائی سے بہت زیادہ تھا۔ مائک کے باپ نے اسکول سے تعلیم حاصل نہ کی تھی، پھر بھی وہ معاشی طور پر تعلیم یافتہ تھا اور کامیاب تھا۔ وہ بار بار ہم سے کہا کرتا کہ ایک ذہین آدمی اپنے سے زیادہ ذہین لوگوں کو ملازم رکھتا ہے۔ چنانچہ مجھے اور مائک کو گھنٹوں ذہین لوگوں کی صحبت نصیب نہ ہوئی اور ہم نے اس سے مستفادہ حاصل کیا، لیکن اسی وجہ سے ہم دونوں اس مقبول عام راستے کو اختیار نہ کر پائے جو ہمارے استادوں نے ہمیں سکھایا تھا، اور اس سے مشکلات پیدا ہوئیں۔ جب کبھی استاد یہ کہتا اگر تم نے اچھے گریڈ حاصل نہ کیے تو حقیقی دنیا میں تم ناکام ہو جاؤ گے، یہ سن کر مائک کو تعجب ہوتا، اور جب ہمیں اصولوں کی پیروی کی تلقین کی جاتی اور رائج الوقت طریقوں پر چلنے کو کہا جاتا تو ہمیں احساس ہوتا کہ تعلیمی نظام کس طرح تخلیق اور تحقیق کی حوصلہ شکنی کرتا تھا۔ ہم کو پتہ چلتا گیا کہ ہمارے امیر ڈاڈ کا کہنا بجا تھا کہ مروجہ تعلیمی نظام اچھے ملازم تو پیدا کر سکتا ہے، اچھے مالک نہیں۔ بعض اوقات میں اور مائک اپنے استاد سے پوچھ بیٹھتے کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے تھے عملی طور پر اس کا کیا فائدہ تھا، اور یہ کہ وہ ہمیں دولت کے بارے میں کیوں نہیں بتاتے تھے اور اس سے کیسے کام لیا جاتا ہے۔ اس سوال کو سن کر ہمیں اکثر یہ کہا جاتا کہ دولت کی کوئی وقت نہ تھی، اگر ہم نے تعلیمی میدان میں نمایاں کارنامے سر انجام دیے تو دولت خود بخود آ جائے گی۔ جوں جوں پیسے کے بارے میں ہماری معلومات میں اضافہ ہوا، ہم استادوں اور ہم جماعتوں سے دور ہوتے گئے۔ میرا اعلیٰ تعلیم یافتہ باپ کبھی مجھ پر تعلیم میں اچھے گریڈ لینے پر زور نہ ڈالتا۔ اکثر اوقات میں اس پر حیران ہوتا، مگر پیسے کے بارے میں اکثر بچت چھٹ جاتی۔ 16 سال کی عمر تک مجھے اپنے والدین کے مقابلے میں معاملات کا علم زیادہ تھا۔ میں بک کیپنگ جانتا تھا، ٹیکس اکاؤنٹنٹ کی باتیں سنتا اور کارپوریٹ بینکر، اسٹیٹ بروکر اور سرمایہ کاروں سے میرا اکثر واسطہ پڑتا۔ ایک دن میرا ڈیڈ مجھے بلا رہا تھا کہ ہمارا گھر سب سے بڑا اثاثہ کیوں تھا، اور جب میں نے اسے بتلانا چاہا کہ ہمارا گھر ہمارا سب سے بڑا اثاثہ کیوں نہیں تھا تو جھگڑا شروع ہو گیا۔ آگے آنے والے ڈائیگرام میں میں نے اپنے امیر ڈیڈ اور حقیقی والد کے گھر کے بارے میں خیالات کے ایک تضاد کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے جب اپنے ڈیڈ کو اس کے حساب سے واضح کیا اور اسے بتلایا کہ سرمایہ کیسے ہاتھوں سے نکلتا ہے، میں نے اسے یہ بھی سمجھایا کہ مکان کی بدولت کون سے اخراجات ہم پر لاگو ہوتے ہیں۔ اگر گھر بڑا ہوگا تو خرچ بڑھے گا اور اخراجات کی آمدنی میں بھی کمی آتی جائے گی۔ آج بھی میرے اس عقیدے کو چیلنج کا سامنا ہے کہ مکان اثاثہ نہیں، مالی بوجھ ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تقریباً لوگوں کی نظر میں ان کا اپنا مکان ایک خواب کی تعبیر اور ایک بہترین اثاثہ ہے، اور نہ ہونے کی نسبت
اپنا گھر ہونا بہتر ہے۔ میں اس مقبول نظریے کا صرف ایک متبادل پیش کر رہا ہوں۔ اگر مجھے اور میری بیوی کو بڑا گھر خریدنا ہو جو زیادہ شاندار ہو، اس خیال کے تحت کہ یہ اثاثہ ہوگا تو غلط ہے۔ یہ اثاثہ نہیں ہوگا بلکہ ایک مالی ذمہ داری ہوگی، کیونکہ اسے خریدنے کے لیے پیسہ ہماری جیب سے جائے گا۔ میں یہ دلیل پیش کرتا ہوں اور مجھے توقع نہیں کہ زیادہ تر لوگ میرے اس خیال سے اتفاق کریں، کیونکہ ایک بڑا اور خوبصورت گھر بہرحال جذباتی ضرورت ہے، مگر جب پیسے کا معاملہ ہو تو جذبات کی بلندی مالیاتی ذہانت کو پست کر دیتی ہے۔ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ پیسہ ہر صورت، ہر فیصلے کو آخر کار جذباتی رنگ دے دیتا ہے۔ جب گھروں کا معاملہ ہو تو میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ اکثر لوگ زندگی بھر اس مکان کی قسطیں ادا کرتے ہیں جو ان کا اپنا نہیں ہوتا۔ دوسرے معنوں میں زیادہ تر لوگ چند سالوں بعد ایک نیا مکان خرید لیتے ہیں اور ہر دفعہ ایک 30 سالہ قرض لیتے ہیں تاکہ پچھلا قرض چکا سکیں۔ اگرچہ رہن کے پیسے پر ٹیکس نہیں لگتا، مگر اضافی اخراجات پر تو ٹیکس عائد ہوتا ہے جو انہیں اپنی معینہ آمدنی میں سے ادا کرنا پڑتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر اس رہن کی ادائیگی سے چھٹکارا بھی پا لیں تب بھی باقی کے اخراجات تو اپنی جگہ موجود رہیں گے۔ پراپرٹی ٹیکس میری بیوی کے والدین حیران رہ گئے جب انہیں پتہ چلا کہ ان کی پراپرٹی ٹیکس کی شرح $1000 ماہانہ سے تجاوز کر گئی ہے، اور ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد ہوا۔ اب سے ان کی پینشن پر دباؤ آیا اور انہیں یہ مکان چھوڑنا پڑا۔ گھروں کی قیمت ہمیشہ ہی زیادہ نہیں ہوتی، مگر آج بھی چند دوستوں کے بارے میں علم ہے جن کے مکان $1 ملین کی مالیت کے ہیں۔ ہاں، مگر مارکیٹ میں وہ $7 لاکھ سے زیادہ کے نہیں۔ زیادہ تر نقصانات موقع سے فائدہ نہ اٹھانے کے سبب ہوتے ہیں۔ اگر تمہارا پیسہ مکان کی خریداری پر خرچ ہو چکا ہے تو تمہیں زیادہ محنت کرنی پڑے گی، کیونکہ اخراجات کے کالم میں سے پیسہ روز بروز کم ہو رہا ہے اور اثاثے کے کام میں کوئی زیادتی نہیں ہوتی۔ اور یہ ایک مڈل کلاس خاندان کے مثالی کیش فلو یا آمدنی کی ترسیل ہے۔ اگر ایک نوجوان جوڑا شروع ہی میں اپنے اثاثے کے کالم میں زیادہ رقم ڈالے گا تو ان کے آخری سال نسبتاً بہتر ہوں گے، خاص طور پر جب وہ بچوں کو کالج بھیجیں گے۔ ان کے اثاثے کے کالم بھرے ہوئے ہوں گے اور اضافی اخراجات سے وہ بخوبی نپٹ لیں گے۔ اکثر اوقات گھروں کو قرض لینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تاکہ بڑھتے ہوئے اخراجات پر قابو پایا جا سکے۔ مختصر یہ کہ ابتدا ہی میں ایک ایسا مکان خریدنے کا فیصلہ جو بہت قیمتی ہو اور مقصد اس کا سرمایہ کاری ہو، خریدار پر 3 طریقہ کار اثر انداز ہوتے ہیں۔ وقت کا ضیاع، جبکہ اسی دوران دوسرے اثاثے قیمتوں میں بڑھ جاتے ہیں۔ اضافی سرمایہ کی بندش، جسے گھر کی دیکھ بھال پر استعمال کرنے کے بجائے کسی اور جگہ لگایا جا سکتا ہے۔ تعلیم کا ضیاع، عام طور پر لوگ گھر کو بچت اور ریٹائرمنٹ کے منصوبے میں شامل کرتے ہیں کیونکہ وہ اسے اثاثے کے کالم میں درج کرتے ہیں۔ اب ان کے پاس سرمایہ کاری کے لیے پیسہ نہیں ہوتا تو وہ اس جھنجٹ میں پڑتے ہی نہیں۔ اس طرح ان کا سرمایہ کاری کا تجربہ گھٹ جاتا ہے۔ بہت سے جیسا کہ سرمایہ کاری کا نام دنیا ابھی تک نہیں لیتی، پوش سرمایہ کار بن جاتے ہیں، اور بہترین سرمایہ کاریاں پہلے انہی کے حصے میں آتی ہیں جو انہیں خرید کر دوسروں کو بیچ دیتے ہیں اور اس طرح خطرہ مول نہیں لیتے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ گھر مت خریدو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب مجھے بڑے گھر کی ضرورت ہو تو اسے خریدنے سے پہلے میں اس اضافی پیسے سے اثاثے خریدوں اور انہیں بیچ کر بڑا گھر لوں۔ میرے حقیقی ڈیڈ کی ذاتی مالیت رپورٹ ریٹ ریس میں شامل کسی بھی شخص کی بہترین مثال ہے۔ اس کے اخراجات آمدنی سے ہمیشہ 2 ہاتھ آگے ہوتے ہیں اور وہ اثاثے خریدنے کی سکت نہیں رکھتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا مالی بوجھ اس کی آمدنی سے بڑھ جاتا ہے۔ اپنے گھر کو سرمایہ قرار دینے کا تصور، یا یہ سوچ کر کہ تنخواہ میں اضافے کی صورت میں تم ایک بڑا گھر خرید سکتے ہو یا اپنے اخراجات میں اضافہ کر سکتے ہو، قرض داروں کی تعداد میں بڑھاوا دینے کی بنیاد ہے۔ اخراجات میں اضافے کی بدولت خاندان قرضے کی لعنت میں جکڑا جاتا ہے اور اس کی مالیاتی بے یقینی اور بڑھتی ہے۔ باوجود یہ کہ ان کی تنخواہوں میں اضافہ ہوا ہو اور باقاعدگی سے ترقی کی راہ پر گامزن ہوں، کمزوری
مالیاتی تعلیم کی وجہ سے یہ ایک پرخطر رہن سہن ہے۔ 1990 میں بے روزگاروں کی تعداد میں اضافہ ہوا، کاروبار سمٹ گئے اور اچانک اب کمپنیوں کی پینشن کی ادائیگی کے طریقے کو بدل کر 401 کے منصوبہ لاگو کیا گیا۔ سوشل سیکیورٹی میں بھی مشکل سے 2-4 لوگ رہے اور ریٹائرمنٹ کے بعد اس کا سہارا بھی اسی طرح سے ہوا۔ متوسط طبقہ تشویش میں مبتلا ہے اور اس کا ایک اچھا نتیجہ یہ نکلا کہ بہت سے لوگ عین موقع پر خطرے سے آگاہ ہو گئے اور انہوں نے میوچل فنڈ خریدنے شروع کر دیے۔ میوچل فنڈ میں سرمایہ کاری کے باعث اسٹاک مارکیٹ کی حالت بہتر ہو گئی۔ متوسط طبقے کی ضرورت کا احساس کرتے ہوئے نئے میوچل فنڈ متعارف کروائے جا رہے ہیں۔ میوچل فنڈ اس لیے مقبول ہیں کہ ان میں سرمایہ کاری سے ہمارا روپیہ محفوظ رہتا ہے۔ وہ عام لوگوں جو میوچل فنڈ کی خریداری کرتے ہیں وہ ٹیکس اور رہن کی قسطیں ادا کرنے کے لیے دن رات کام کرتے ہیں۔ انہوں نے بچوں کے کالج کی فیس ادا کرنے کے لیے بھی بچت کرنی ہوتی ہے اور کریڈٹ کارڈ کے واجبات بھی ادا کرنے ہوتے ہیں۔ ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ سرمایہ کاری کی جانکاری لیں اور روپیہ پیسہ لگانے سے پہلے ہر پہلو پر غور کریں۔ مگر ہوتا یہ ہے کہ وہ میوچل فنڈ کے مینیجر پر بھروسہ کر کے سرمایہ کاری کر لیتے ہیں، کیونکہ میوچل فنڈ میں سرمایہ کاری کی بہت سی اقسام ہیں۔ پیسہ لگانے والوں کو یقین ہوتا ہے کہ ان کا پیسہ محفوظ ہاتھوں میں ہے کیونکہ انہوں نے اسے منتشر کر دیا ہے۔ پڑھے لکھے متوسط طبقے کے لوگ پیسے کو پھیلانے کے کلیہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اور میوچل فنڈ کے ایجنٹوں اور مالی منصوبہ سازوں کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر یہ سرمایہ کاری محفوظ ہے اور اس میں کوئی کمی بیشی کی توقع نہیں، اپنا پیسہ بغیر سوچے سمجھے ان منصوبوں میں لگا دیتے ہیں۔ ابتدائی مالیاتی تعلیم کی کمی ہی وہ افسوسناک حقیقت ہے جس سے خطرات لاحق ہوتے ہیں۔ محتاط سرمایہ کاری کی وجہ سے یہ ہے کہ لوگ ان لوگوں کے حالات کو عام طور پر اچھے نہیں جانتے اور مالی پیچیدگیاں ان کے گھیرے رکھتی ہیں۔ ان کی آمدنی اور اخراجات میں تو توازن نہیں ہوتا، بوجھ اور ذمہ داریوں ان کے سروں پر مسلط ہوتی ہیں اور اثاثے بھی نہیں ہوتے کہ آمدنی کی صورت درآمد ہو۔ عام طور پر ان کی آمدنی کا بڑا ذریعہ تنخواہ ہے اور ان کی زندگی اور اخراجات کا دار و مدار عام طور پر ان کے مالک کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ چنانچہ جب اصلی منافع بخش سودے ان کے سامنے آتے ہیں تو وہ ان مواقع سے فائدہ اٹھانے سے قاصر رہتے ہیں۔ وہ سخت محنت کرتے ہیں، ان پر قرضہ جات کا بوجھ اور ٹیکس کی بھرمار ہے، لہذا اپنی کمائی کو خطرات سے محفوظ رکھنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ سب سے ضروری یہ چیز ہے کہ آپ اثاثہ اور مالی بوجھ کے درمیان فرق کو محسوس کر سکیں، اور ایک دفعہ آپ جب یہ فرق واضح کر لیں گے تو خود آمدنی پیدا کرنے والے اثاثوں کی خریداری تک محدود کریں۔ امیر بننے کے لیے یہ سب سے بہترین ابتدا ہے۔ ایسا کرتے رہیں اور بتدریج آپ کا اثاثوں والا کالم بھرتا جائے گا۔ اخراجات کم کریں اور مالی بوجھ خریدنے سے گریز کریں، اس سے آپ کو بچت ہوگی اور اس سے مزید اثاث حاصل کریں۔ جلد ہی آپ کا اثاثوں والا کالم اتنا بھر جائے گا کہ آپ دوسری فائدہ بخش سرمایہ کاری کی طرف رجوع کریں گے، ایسی سرمایہ کاری جس سے آپ کو 100% سے لے کر لامحدود منافع میسر آئے گا۔ ہو سکتا ہے $5000 لگا کر آپ $1,000,000 سے بھی زیادہ بنا لیں۔ یہی وہ سرمایہ کاری ہے جسے متوسط طبقے کے لوگ بے حد خطرناک قرار دیتے ہیں۔ سرمایہ کاری ضرور رساں نہیں ہوتی، یہ بیماری مالیاتی ذہانت کی ہے جو ہمیں یہ سوچ عطا کرتی ہے۔ وہ ہماری تعلیم سے شروع ہوتی ہے۔ اس وجہ سے کوئی شخص بہت خطرناک ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بھیڑ کی چال چل کر وہی کرتے ہیں جو دوسرے کرتے ہیں تو پھر صورتحال یہی ہوگی۔ ایک ملازمت پیشہ فرد جس کا گھر اپنا ہے، اس کا کام کچھ ایسے ہوتا ہے۔ دوسروں کے لیے کام عام طور پر جو لوگ تنخواہ کے لیے ملازمت کرتے ہیں وہ اپنے مالک یا شراکت دار کو زیادہ امیر بناتے ہیں۔ آپ کی کوشش آپ کی کامیابی پر مالک کی کامیابی اور اس کے ریٹائرمنٹ کا دار و مدار ہوگا۔ حکومت کے لیے کام، اس سے پہلے کہ آپ اپنی تنخواہ کے چیک پر نظر ڈالیں حکومت اپنا حصہ نکال چکی ہوتی ہے۔ زیادہ محنت کر کے آپ حکومت کے اس حصہ میں اضافہ کرتے ہیں۔ اکثر لوگ جنوری سے مئی تک کام کر کے صرف حکومت کے واجبات ادا کرتے ہیں،
बैंकों کے لیے کام ٹیکس نکالنے کے بعد دوسرا بڑا خرچ رہن کی قسط اور کریڈٹ کارڈ پر لیے گئے قرض کی نظر ہو جاتا ہے۔ سخت محنت کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کی تمام کوششیں اس طرف محدود ہو جاتی ہیں اور آپ اپنی اور اپنے خاندان کی بہتری کے لیے سوچنے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ جب ایک دفعہ آپ اپنے کام سے کام رکھنے کا فیصلہ کر لیں تو پھر ترجیحات کا تعین کیسے ہوگا؟ زیادہ تر لوگ اپنے پیشے کو بحال رکھتے ہیں اور ان کا دار و مدار اسی کمائی سے خریدے گئے احساسات پر ہوتا ہے۔ جو ان کے احساس بڑھتے ہیں تو وہ پھر اپنی کامیابی کا اندازہ کیسے کریں؟ کون کب محسوس کرے کہ اب وہ امیر بن چکا ہے یا اس کے پاس دولت ہے؟ احساسوں اور مالی ذمہ داریوں کی اپنی وضاحت کے بعد دولت کے بارے میں بھی میرے اپنے خیالات ہیں اور میں اس کی تعریف ایسے کرتا ہوں۔ در حقیقت یہ خیال میں نے ایک شخص بک منسٹر فلر سے متعار لیا۔ کچھ اسے فراڈ یا قرار دیتے تھے اور کچھ اپنے اسے وقت کا ذہین ترین شخص قرار دیتے تھے۔ چند سال پہلے اس نے تمام تعمیراتی ماہرین کو حیرت میں ڈال دیا۔ اس نے 1961 میں ایک زمین خریدی، مگر در حقیقت فلر نے دولت کے بارے میں بھی بہت کچھ سیکھا۔ شروع میں تو کچھ پلے نہ پڑتا، مگر کچھ دیر اس کے مطالعے کے بعد سمجھ آنے لگتی۔ دولت کا مطلب کسی انسان کی اعتداد ہے کہ وہ آنے والے وقتوں میں کتنے دنوں تک گزارا کر سکتا ہے، اور اگر آج میں کام بند کر دوں تو کتنے دنوں تک گزارا کر پاؤں گا۔ آپ کے احساسوں اور مالی بوجھ کے مابین فرق، جسے عام طور پر کسی بھی شخص کے مہنگے کاٹ کباڑ اور ان کی قیمتوں کے بارے میں عام رائے سے قطع نظر ایک بالکل حقیقی اور صحیح اندازہ اس وضاحت سے ممکن ہے۔ میں اب اندازہ کر سکتا تھا اور جان سکتا تھا کہ مالیاتی خود مختاری کے اپنے منصوبے کے کون سے مرحلے پر میں کھڑا تھا۔ عام طور پر نیٹ ورتھ میں غیر منافع بخش اثاثے بھی شامل ہوتے ہیں، جیسے کہ وہ چیزیں جو آپ نے کبھی خریدیں اور اب گراج کی زینت ہیں۔ دولت کا مطلب ہوتا ہے کہ تمہارا پیسہ کتنا پیسہ بنا رہا ہے اور اس پر تمہاری مالیاتی بقا کا انحصار ہے۔ دولت کا مطلب یہ ہے کہ تمام اثاثے کیش فلو اخراجات کے کالم کے مقابلے میں ہونے چاہئیں۔ چلیں ایک مثال لیتے ہیں۔ میرے اثاثے کے کالم میں ہر ماہ $1000 کی ترسیل ہوتی ہے اور میرے ماہانہ اخراجات $2000 ہیں، تو میری دولت کتنی ہے؟ بک منسٹر فلر کی تعریف کے مطابق میں آگے کتنے دن گزارا کر سکتا ہوں، اور یہ فرض کرتے ہیں کہ مہینے میں 30 دن ہیں، تو اس تعریف کے مطابق میرے پاس تقریباً 15 دنوں کے لیے روپے کی ترسیل موجود ہے۔ جب یہ کیش فلو $1000 سے بڑھ کر $2000 ماہانہ ہو جائے گا تو پھر ایک ماہ تک گزارا کر سکوں گا۔ چنانچہ میں ابھی دولت مند نہیں ہوا، امیر ضرور ہوں۔ اب میرے احساسوں سے اتنی آمدنی ہو جاتی ہے کہ میرے ماہانہ اخراجات بخوبی پورے ہو جاتے ہیں۔ اگر مجھے اخراجات بڑھانے ہیں تو مجھے اپنے احساسوں پر کیش فلو کو بڑھانا ہوگا تاکہ دولت کا ایک معیار قائم رکھ سکوں۔ اس بات کا خیال رہے کہ یہی وقت ہے جب ماہانہ تنخواہ پر میرا انحصار ختم ہو گیا۔ میں نے کوشش کر کے اتنے احساسے پیدا کر لیے کہ مالی طور پر خود مختار ہو گیا۔ اگر آج میں نوکری چھوڑ دوں تو پھر بھی احساسوں پر ہونے والی آمدنی سے ماہانہ اخراجات پورے کر سکتا ہوں۔ میرا دوسرا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ احساسوں پر ہونے والی آمدنی سے بچت کر کے اس سے بھی احساسوں کے کالم میں ڈالوں۔ اس طرح دن بدن میرے احساسوں میں اضافہ ہوگا۔ جتنا احساسوں میں اضافہ ہوگا اتنی کیش فلو بڑھے گی، اور جب تک میرے اخراجات احساسوں سے ہونے والی آمدن سے کم رہیں گے میں دن بدن امیر ہوتا جاؤں گا، اور سخت محنت کے علاوہ مجھے دوسرے ذرائع سے آمدنی ہوتی رہے گی، اور اس طرح جب سرمایہ کاری کا یہ پہیہ چلتا رہے گا تو میں دولت مند بننے کی راہ پر چل پڑوں گا۔ در حقیقت عمارت کی تعریف دیکھنے والے کی آنکھ میں ہے۔ آپ کبھی بھی اتنے دولت مند نہیں ہوتے۔ بس اتنا یاد رکھیں، امیر اثاثے خریدتے ہیں، غریبوں کے اخراجات ہوتے ہیں، اور متوسط طبقہ کے لوگ مالی بوجھ خریدتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اثاثے حاصل کر رہے ہیں۔ تو پھر میں اپنے کام سے کام کیسے رکھوں؟ جواب کیا ہے؟ میک ڈونلڈ کے بانی کی بات سنیں۔ تیسرا سبق: اپنے کام سے کام رکھو، اپنا کام شروع کرو۔ 1974 میں رے کروک، جو میک ڈونلڈ کا بانی تھا، اسے آسٹن میں یونیورسٹی آف ٹیکساس کی
MBA کی کلاس سے خطاب کرنے کے لیے کہا گیا۔ میرا ایک عزیز ترین دوست کیتھ کی اس جماعت کا طالب علم تھا۔ ایک زبردست روح پر تقریر کے بعد جب جماعت منتشر ہوئی تو طالب علموں نے رے کو مدعو کیا کہ وہ ان کے ساتھ بیٹھ کر چند بیئر کے جام پیے۔ رے نے حامی بھر لی۔ میں کیا کاروبار کرتا ہوں؟ جب طالب علموں نے اپنے اپنے جام ہاتھوں میں پکڑ لیے تو رے نے پوچھا۔ کسی نے جواب دیا۔ رے کروک نے ایک بار پھر پوچھا، تمہارے خیال میں میرا کاروبار کیا ہے؟ طالب علم ہنس دیے اور آخرکار ایک بہادر طالب علم نے چلا کر کہا، رے، دنیا میں کوئی نہیں جانتا کہ تم برگرز کے کاروباری ہو۔ رے خاموشی سے ہنسا۔ میرا خیال تھا کہ تم یہی کہو گے۔ وہ کچھ دیر رکا، پھر کہنے لگا، خواتین و حضرات، میں برگرز کا کاروبار نہیں کرتا۔ میرا اصل کاروبار جائیداد کی خرید و فروخت ہے۔ کیتھ نے مجھے بتلایا کہ رے نے اچھا خاصا وقت تفصیل بتانے میں صرف کیا۔ منصوبے کے تحت ان کا بنیادی مقصد زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنے نام کے حقوق مستعار کرنا تھا، مگر جس چیزوں کو اس نے ہمیشہ پیش نظر رکھا وہ فرنچائز کا جائے وقوع تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جائیداد اور اس کا محل وقوع ہر فرنچائز کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے سب سے اہم نقطہ تھا۔ بنیادی طور پر ہر شخص جو یہ حقوق خریدتا وہ اس کے لیے رقم ادا کرتا اور رے کروک آرگنائزیشن کو زمین کی رقم بھی ادا کرتا جہاں اس نے کاروبار شروع کرنا ہوتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ میک ڈونلڈ کے پاس اس وقت دنیا میں سب سے بڑی جائیداد ہے، یہاں تک کہ کیتھولک چرچ سے بھی زیادہ جائیداد اس کی ملکیت ہے۔ آج میک ڈونلڈ کے پاس امریکہ اور دنیا کے ممالک میں انتہائی مہنگے ترین زمین کے ٹکڑے موجود ہیں اور بڑی بڑی مہنگی شاہراہوں اور چوکوں میں اس کی جائیداد پر میک ڈونلڈ کے مرکز قائم ہیں۔ کیتھ نے کہا کہ اس کی زندگی میں یہ سب سے اہم سبق تھا۔ آج کیتھ نے کاریں دھونے کے مراکز قائم کیے ہوئے ہیں، مگر اس کا اصلی کاروبار جائیداد کی خرید و فروخت ہے۔ پچھلا باب اس بات پر ختم ہوا کہ اکثر لوگ اپنی نسبت دوسروں کے لیے کام کرتے ہیں۔ پہلے وہ کمپنی کے مالکان کے لیے کام کرتے ہیں، پھر حکومت کے لیے کام کرتے ہیں اور پھر اس بینک کے لیے پیسہ بناتے ہیں جسے ہر ماہ باقاعدگی سے انہوں نے رہن کی قسط ادا کرنی ہوتی ہے۔ جب میں چھوٹا تھا تو میک ڈونلڈ آس پاس نہیں ہوتا تھا، لیکن میرے امیر ڈیڈ نے مجھے اور مائک کو وہی تعلیم دی جو کروک نے یونیورسٹی آف ٹیکساس میں طالب علموں کو بتلایا۔ یہ امیروں کا راز نمبر 3 ہے اور وہ راز یہ ہے، اپنے کام سے کام رکھو، اپنا کام کرو۔ عام طور پر مالی کشمکش کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ لوگ زندگی بھر دوسروں کے لیے کام کرتے ہیں اور جب آخر کار وہ کام کرنا بند کریں گے تو ان کے پاس کچھ بھی نہ ہوگا۔ ایک بار پھر ایک شکل کے ذریعے جو ہزاروں لفظوں کے مساوی ہے میں وضاحت پیش کرتا ہوں۔ ہمارے موجودہ تعلیمی نظام میں زیادہ زور اس بات پر ہے کہ طالب علم کی تعلیمی استعداد میں اضافہ کر کے اسے اچھی نوکری حاصل کرنے کے قابل بنایا جائے۔ ان کی زندگی تنخواہ کے گرد گھومتی رہتی ہے یا جیسے پہلے بتایا گیا ہے ان کی توجہ آمدنی کے کالم پر رہتی ہے، اور پھر وہ اپنی تعلیمی استعداد کو مزید بڑھانے کے لیے اور پیشہ ورانہ مہارت کے لیے اونچے درجے کے اسکولوں میں جائیں گے تاکہ انجینئر، سائنسدان، باورچی، پولیس افسر، آرٹسٹ، مصنف وغیرہ بن سکیں۔ ان کی تعلیمی قابلیت کی بدولت وہ کارکنوں کے گروہ میں شامل ہو جاتے ہیں اور پیسے کے لیے کام میں جت جاتے ہیں۔ تمہارے کاروبار اور پیشے کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں اکثر لوگوں سے پوچھتا ہوں، تمہارا کاروبار کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں، میں بینکر ہوں۔ پھر میں پوچھتا ہوں، کیا وہ بینک کے مالک ہیں؟ وہ عام طور پر کہتے ہیں، نہیں، میں وہاں کام کرتا ہوں۔ اس صورت میں انہوں نے اپنے پیشے کو کاروبار سے گڈمڈ کر دیا ہے۔ پیشے کے لحاظ سے وہ بینکر ہیں، مگر پھر بھی انہیں کاروباری حالت کا نہیں اندازہ۔ رے کروک اپنے پیشے اور کاروبار کے فرق سے آگاہ تھا۔ اس کا پیشہ ایک ہی تھا، وہ ایک سیلز مین تھا۔ ایک زمانے میں وہ ملک شیک کے مکسر بیچا کرتا تھا اور پھر جلد ہی وہ برگر کے فرنچائز بیچنے لگا۔ پیشے کے لحاظ سے وہ فرنچائز ضرور بیچتا تھا، مگر اس کا کاروبار جائیداد کی خرید و فروخت تھا اور اس طرح وہ دولت جمع کر رہا تھا۔ اسکول میں ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ جس طرح کی تعلیم تمہیں دی جاتی ہے تم وہی بن جاتے ہو۔ چنانچہ اگر تم کھانے پکانے کے بارے میں سیکھتے ہو تو چیف یعنی باورچی بن جاتے ہو، اگر تم قانون کی تعلیم حاصل کرتے ہو تو وکیل بن جاتے ہو،
और अगर कारों की मरम्मत का काम सीखते हो तो तुम एक कारीगर बन जाते हो। तालीम के लिहाज से पेशा कबूल करने में एक खामी है कि लोग अपने कारोबार के बारे में भूल जाते हैं। वो तमाम ज़िंदगी दूसरों का काम संवारने में गुजार देते हैं। वो अमीर से अमीर तर होते जाते हैं और आखिर में इनके हाथ कुछ भी नहीं आता। मालियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर शख्स का ज़ाती कारोबार होना चाहिए और ये कारोबार तुम्हारे एहसासात के कालम के गिर्द घूमता है। जैसा कि मैंने पहले कहा, असूल नंबर 1 ये है कि एहसासा और माली बोझ के दरमियान फ़र्क को अच्छी तरह पहचाना जाए और फिर एहसासे ख़रीदे जाएँ। अमीर लोग अपने एहसासों के कालम पर निगाह रखते हैं और इसे पूरा करने में लगे रहते हैं, जबकि दूसरे आमदनी के रिपोर्टरों को पढ़ने पढ़ाने में वक्त गुजार देते हैं। इसीलिए अक्सर औक़ात हम ये बात सुनते हैं, मेरी तनख्वाह में इजाफ़ा होना चाहिए, काश मेरी तरक्की हो जाती। मैं वापस कॉलेज जाकर पेशा वराना तालीम हासिल करूँगा ताकि ज़्यादा पैसा कमाऊँ। मैं काम के घंटों में इजाफ़ा करूँगा, मुझे एक और नौकरी करनी पड़ेगी। मुझे एक दूसरी नौकरी मिल गई है जहाँ तनख्वाह ज़्यादा है। कुछ हलकों में ये हालात काबिल कबूल हैं, ताहम अगर आप रेक रो की बात पर तवज्जो दें तो अभी भी इसने अपना काम शुरू नहीं किया, क्योंकि अगर अब तवज्जो दें तो पता चलेगा कि अभी भी आपकी तवज्जो आमदनी के कालम पर मरकूज़ है और ये इसी सूरत में किसी शख्स को माली तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करेगी अगर वो अपनी बचत को ऐसे असासे ख़रीदने में सर्फ करेगा जिनसे इसकी आमदन में इजाफ़ा हो। गरीब और मतवसत तबका के लोग बुनियादी तौर पर रुपया बड़ी मुश्किल से निकालते हैं। इसका मतलब ये है कि वो ख़तरात मोल नहीं ले सकते क्योंकि इनमें मालियाती बुनियाद का फुक़दान है। वो अपनी नौकरियों से चिमटे रहते हैं और ख़तरा नहीं लेते। जब लोगों को लाखों की तादाद में नौकरियों से फ़ारिग किया गया तो अक्सर लोगों को अंदाज़ा हुआ कि वो तो सिर्फ़ इनका अपना एक घर था जो इनका सासा था और इन्हें ज़िंदा निगल रहा था। ये घर जो इनका सासा था आमदन की बजाय इनके माल को बाकायदगी से हर माह खा रहा था, और कार जो इनका दूसरा सासा था वो भी इन्हें ज़िंदगी चट कर रख रही थी। गिराज में भी रखे हुए गोल्फ़ क्लब जो कभी उन्होंने $1000 में ख़रीदे थे, अभी इनकी कीमत बिल्कुल गिर गई थी। नौकरी के तहफ़्फ़ुज़ के बिना पर वो बिल्कुल कंगाल हो चुके थे। जिन अशिया को एहसासों का दर्जा देते थे, मुश्किल वक्त में वो इनकी मदद से कासिर रहे। मुझे यकीन है कि हम में से हर एक ने घर और कार तो कर्ज पर लेने के लिए बैंक के कर्जा फार्म की खाना पूरी की है। नेट वर्थ या मजमूई हैसियत के कालम पर निगाह डालनी ज़रूरी है। ये इसलिए ज़रूरी है कि इसमें बैंक कवानीन और हिसाबदानों के नज़रिए के मुताबिक एहसासों की तारीफ़ की गई है। चुनांचा मैंने एक दिन बैंक से कर्जा के हसूल के लिए मेरी माली हालत मुस्तहकम ना थी, अपने गोल्फ़ क्लब मंसूरी की शाहकार किताबें, स्टीरियो टेलीविज़न, घड़ियाँ, जूते और दूसरे ज़ाती सामान को भी शामिल किया ताकि मेरे एहसासों में इजाफ़ा हो। लेकिन मेरे कर्ज़े की दरख्वास्त को रद्द कर दिया गया क्योंकि मैंने जायदाद में बहुत ज़्यादा सरमायाकारी की थी। कर्ज़ा मंजूर करने वाली कमेटी को यह चीज़ नापसंद थी कि मैं फ़्लैटों के किराए से खासे पैसे बना रहा था। वो सिर्फ़ ये जानना चाहता था कि मेरी कोई बाकायदा नौकरी क्यों न थी और मैं माह बमाह तनख्वाह क्यों नहीं ले रहा था। उन्होंने मेरे अरमानी सूट्स, घड़ियों और दूसरी चीज़ों के बारे में कोई सवाल न पूछा। बाज़ दफ़ा जब आप मरवजा असूलों से हट कर रहन सहन अपनाते हो तो बसा औक़ात ज़िंदगी खासी मुश्किल हो जाती है। जब मैं किसी को ये कहते सुनता हूँ कि इसकी मजमूई हैसियत $1 मिलियन या $1 लाख है तो मुझे खौफ आने लगता है। मजमूई हैसियत के सही ना होने की एक बड़ी वजह यह है कि जो ही आप अपने एहसास से बेचना शुरू करते हैं तो गवर्नमेंट मुनाफा पर इजाफी टैक्स आयद कर देती है। बहुत से लोग महज इस वजह से माली मुश्किलात में गिरफ़्तार हो जाते हैं क्योंकि इन्हें पैसों की कमी का सामना होता है और इस कमी को पूरा करने के लिए वो अपने एहसास बेचते हैं। पहली बात तो ये है कि इनके ज़ाती एहसास असल कीमत से जो इनकी ज़ाती बैलेंस शीट में दर्ज होती है बहुत ही कम कीमत पर फ़रोख्त होते हैं, और अगर इन पर मुनाफा होता है तो फिर मुनाफा पर गेन टैक्स आयद होता है। चुनांचे हुकूमत दोबारा मुनाफा में से अपना हिस्सा निकाल लेती है और इस तरह कर्ज से गुलू खलासी के लिए इन्हें जितनी रकम दरकार होती है इसमें कमी वाक़या हो जाती है। इसलिए मैं मुक़द्दस बार ये कह चुका हूँ कि किसी शख्स की मजमूई हैसियत इसके तखमीने से आम तौर पर थोड़ी होती है। अपना कारोबार करने की सोचो, दिन को नौकरी करो, एहसासें ख़रीदने शुरू करो। माली बोझ और ज़ाती एहसासों की ख़रीदारी से बचो क्योंकि जब एक दफ़ा आप इन्हें इस्तेमाल में लेकर आते हैं तो फिर इनकी कीमत नहीं होती।
जो ही आप बिल्कुल नई कार को ख़रीदने के बाद चला कर गैराज से बाहर निकलते हैं तो इसकी कीमत में 25% कमी हो जाती है। बावजूद ये कि आपका बैंकर उसे सच्चा असासा करार दे, ये असासा नहीं। मेरी $400 की टाइटेनियम कार की कीमत $150 रह गई जो ही मैंने इसे सड़क पर उतारा। नौजवानों के लिए ज़रूरी है कि अपने अखराजात को एतदाल में रखें, ज़िम्मेदारियाँ कम करें और आहिस्ता आहिस्ता एहसासों की एक मजबूत बुनियाद बनाएं। छोटी उम्र वालों को चाहिए कि घर में रहते हुए अपने वालिदैन से एहसास और माली बोझ के दरमियान फ़र्क के बारे में सीखें। वालिदैन को चाहिए कि इससे पहले कि वो घरों से रुखसत हों, शादियाँ रचाएँ, घर ख़रीदें, आयारदार बने या किसी ख़तरनाक माली सूरत हाल में गिरफ़्तार हों, नौकरी करें और हर चीज़ सूद पर ख़रीदें। इन्हें एक मजबूत एहसासों का कॉलम बनाने पर राग़िब करें। बारहा ऐसे शादीशुदा जोड़ों से वास्ता पड़ता है जो फौरी तौर पर ज़िंदगी का ऐसा वतीरा अपना लेते हैं कि इनकी बाकामांदी ज़िंदगी कर्ज़े उतारने में गुजर जाती है। अक्सर लोग जब इनका सबसे छोटा बच्चा घर छोड़ता है अचानक महसूस करते हैं कि उन्होंने अपनी रिटायरमेंट के बाद के सालों का कुछ बंदोबस्त नहीं किया और वो जल्दी जल्दी कोशिश के लिए कुछ रुपया पस अंदाज करने की सोचते हैं। इस दौरान इनके अपने माँ बाप बीमार हो जाते हैं और नई जिम्मेदारियों का बोझ इनके कंधों पर सवार हो जाता है। चुनांचे तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को मैं किस नौइयत के एहसास हासिल करने की सलाह दे रहा हूँ। मेरी दुनिया में असल एहसासों की बहुत सी किस्में हैं। ऐसी तिजारत जिसमें मेरी मौजूदगी की ज़रूरत नहीं, कारोबार मेरा है मगर इसे दूसरे लोग चला रहे हैं। अगर मैं वहाँ काम करूँ तो ये कारोबार नहीं, मुलाजमत है। नंबर 2 स्टॉक, नंबर 3 बॉन्ड, नंबर 4 म्यूचुअल फंड्स, नंबर 5 आमदनी पैदा करने वाली जायदाद, नंबर 6 नोट्स, नंबर 7 म्यूज़िक, नंबर 8 कोई भी ऐसी चीज़ जो कीमती है, आमदनी का ज़रिया, इसकी कीमत में इजाफा होता है और फौरी तौर पर काबिल फ़रोख्त है। जब मैं छोटा था तो मेरा तालीम याफ्ता डैड मुझे हमेशा एक मुस्तहकम नौकरी हासिल करने का मशवरा देता, जबकि मेरा अमीर बाप हमेशा मुझे ऐसे एहसास ख़रीदने की सलाह देता जो मुझे पसंद होते। वो कहा करता कि अगर ये एहसास मुझे पसंद होंगे तभी मैं इनकी देखभाल करूँगा। मैं जायदाद इसलिए ख़रीदता हूँ कि मुझे ज़मीन और तामीरात पसंद हैं और इनके लिए ख़रीदारी करनी अच्छी लगती है। मैं सारा दिन इन्हें देख सकता हूँ। अगर मसाइल पैदा होते हैं तो वो इतने बड़े नहीं होते कि जायदाद के मुतल्लिक़ मेरे नज़रिए को बदल दें। जिन लोगों को जायदाद से नफ़रत है इन्हें हरगिज़ इसे ख़रीदना नहीं चाहिए। मुझे छोटी कंपनियों के शेयर ख़रीदने अच्छे लगते हैं, ख़ास तौर पर जब उन्होंने काम की इब्तिदा की हो। इसकी वजह यह है कि मैं मुहिम जो हूँ, ख़तरे मोल लेता हूँ, मुस्तनद और कार आमद नहीं ये चीज़ें। इब्तिदा में मैंने बड़ी कंपनियों में काम किया जैसे स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ कैलिफोर्निया, ज़ीरो किस कॉर्प और इन इदारों में काम करके मुझे दिली खुशी हुई और मुझे आजकल इनकी याद आती है। मुझे पता चला कि अंदरूनी तौर पर मैं इन कंपनी में मुलाजमत के लिए पैदा नहीं हुआ। मैं इदारों को शुरू करता हूँ, इन्हें चलाने वालों में से नहीं। चुनांचे मैं छोटी कंपनियों के स्टॉक ख़रीदता हूँ और बाज़ दफ़ा ख़ुद अपनी कंपनी खोल कर इसके शेयर आम पब्लिक में फ़रोख्त कर देता हूँ। नई कंपनियों के हिस्सों की ख़रीदो फ़रोख्त में किस्मत पलटा खाती है और मुझे ये खेल पसंद है। अक्सर लोग छोटी कंपनियों के हिस्से ख़रीदने से कतराते हैं, वो इसे ख़तरनाक करार देते हैं और ऐसा है भी, मगर ख़तरे का अंसर काफ़ी हद तक कम हो जाता है अगर आपको अपने एहसास पसंद होते हैं, इनके बारे में जानते हैं और इन्हें यह खेल खेलना आता है। छोटी कंपनियों के बारे में मेरी हिकमत अमली ये है कि साल के अंदर अंदर मैं इनके शेयर से निजात हासिल कर लेता हूँ, जबकि जायदाद की ख़रीदो फ़रोख्त का तरीक़ाकार ये है कि पहले थोड़े से काम से शुरू किया जाए और हफ्ता हफ्ता छोटे एहसासों के तबादले से बड़ा एहसास हासिल किया जाए और जितनी देर भी मुमकिन हो गेन टैक्स की अदायगी से बचा जाए। इस तरह नरखों में ड्रामाई इजाफा होता है। जायदाद को आमतौर पर 7 साल तक मैं अपने पास रखता हूँ। कई सालों तक ज़ीरो कस्ट कॉर्प और मैरीन कोर में काम के दौरान मैंने अपने अमीर बाप की नसीहत पर अमल किया। मैं दिन को काम करता और फारिग वक्त में कारोबार करता। मैं एहसास के कॉलम पर ख़ास तौर पर नज़र रखता। मैं छोटी मोटी जायदाद और हसस का कारोबार करता। अमीर डैड ने हमेशा माली आगाही पर जोर दिया था। जितना ज़्यादा मुझे हिसाब किताब और नकदी या रुपया पैसा के उम्दा बंदोबस्त के बारे में इल्म होगा, इतने ही बेहतर तरीके से मैं सरमायाकारी के लिए छानबीन करके आखिरकार अपनी कंपनी खोलने के लिए काबिल हो जाऊंगा।
میں کسی کو بھی کمپنی بنانے کی صلاح نہ دوں گا جب تک کہ اسے اس کی خواہش نہ ہو۔ کمپنیوں کے بارے میں جتنی میری معلومات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے میں کسی کو بھی یہ کام شروع کرنے پر مجبور نہ کروں گا۔ بعض اوقات لوگ بے روزگار ہوتے ہیں اور کمپنی بنانے کی سوچتے ہیں، اس صورت میں کامیابی کا تناسب نہ ہونے کے برابر ہے۔ 10 میں سے 9 کمپنیاں 5 سال کے اندر ختم ہو جائیں گی، ان میں سے ایک جو بچتی ہے تو 10 میں سے 9 ایسے ادارے آخرکار بند ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اگر واقعہ آپ کو اپنی کمپنی بنانے کا شوق ہے تو پھر بسم اللہ کریں، وگرنہ دن کو نوکری کریں اور فارغ وقت میں کاروبار کریں۔ جب میں اپنے کاروبار کا کہتا ہوں تو اس سے میرا مقصد یہ ہے کہ اپنے اثاثوں کے کالم کو مستحکم بنائیں۔ ایک دفعہ جب $1 اس میں داخل ہو جاتا ہے تو اسے باہر نہ نکلنے دو۔ اسے اس طریقے سے سوچو کہ ایک دفعہ جب $1 تمہارے اثاثوں کے خانے میں جمع ہو جاتا ہے تو وہ تمہارا مالک بن جاتا ہے۔ روپیہ پیسہ کے بارے میں بہترین چیز یہ ہے کہ یہ 24 گھنٹے کام کرتا ہے اور نسلوں تک کام کرتا ہے۔ دن کی نوکری کرو، محنت سے کام کرو، مگر ساتھ ساتھ اپنے اثاثے کے کھانے کو پر کرو۔ جب پیسے کی آمد و رفت میں اضافہ ہوتا ہے تو چند گھریلو اشیاء خرید لو۔ سب سے اہم فرق یہ ہے کہ امیر لوگ آخر میں سامان خریدتے ہیں جبکہ غریب اور متوسط طبقہ کے لوگ انہیں پہلے خریدتے ہیں۔ عام طور پر غریب اور درمیانے درجے کے لوگ سامان تعیش جیسے بڑے گھر، ڈائمنڈ، جیولری، زیورات اور کشتیوں پر زیادہ خرچ کرتے ہیں کیونکہ وہ امیر دکھانے کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ مالی امور کے پرانے گاہک پشتینی امیر پہلے اپنے اثاثوں کے کالم کو بھرتے ہیں اور ان اثاثوں سے جو آمدنی ہوتی ہے اسے سامان تعیش کی خرید میں صرف کرتے ہیں۔ غیر اور متوسط طبقے کے لوگ اپنے گاڑے پسینے کی کمائی اور بچوں کی وراثت کو اس غیر ضروری سامان پر خرچ کرتے ہیں۔ صحیح سامان تعیش ایک انعام ہے جو جائیداد میں سرمایہ کاری اور اس کی بہتری کے نتیجے میں ملتا ہے۔ مثال کے طور پر جب بھی مجھے اور میری بیوی کو فلیٹوں کے کرائے کی صورت میں فالتو آمدنی ہونے لگی تو اس نے اس پیسے سے مرسڈیز خرید لی۔ اس میں اس نے نہ خطرہ مول لیا نہ اسے فالتو کام کرنا پڑا کیونکہ فلیٹوں کے کرائے سے گاڑی کی قیمت ادا ہوئی، تاہم اسے اس کے لیے 4 سال انتظار کرنا پڑا۔ اس دوران جائیداد کے حجم اور اس کی آمدنی میں اضافہ ہوتا گیا، یہاں تک کہ کرایوں سے اتنا پیسہ اکٹھا ہو گیا کہ کار خریدی جا سکی، اور یہ مرسڈیز ایک صحیح انعام تھا جو اسے اس لیے ملا کہ اس نے ثابت کر دیا کہ اثاثوں کے خانہ کی نشوونما کیسے کی جاتی ہے۔ اس کی نظروں میں اس کار کی دوسری خوبصورت کاروں کی نسبت بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس سے اس کو احساس ہوتا ہے کہ اپنے مالی تربت کے بل بوتے پر اس نے یہ کار خریدی۔ اکثر لوگ یوں کرتے ہیں کہ اچانک باہر جاتے ہیں اور نئی گاڑی یا کوئی اور سامان تعیش قسطوں پر حاصل کر لیتے ہیں۔ وہ حالات کی یکسانیت سے تنگ تھے اور انہیں نیا کھلونا درکار تھا۔ اس طرح قسطوں پر کوئی بھی چیز حاصل کرنا بعد ازاں پچھتاوے کا باعث بنتا ہے کیونکہ ماہانہ قسط کی لگاتار ادائیگی رفتہ رفتہ ایک ذہنی الجھن بن جاتی ہے۔ سوچ بچار کے بعد جب تم سرمایہ کاری کر لیتے ہو یا اپنا کاروبار شروع کرتے ہو تو اب تم جادوئی چھڑی گھمانے والے ہو جو امیروں کا اہم ترین راز ہے اور جس کے باعث وہ ارد گرد کے لوگوں سے بہت جلد آگے نکل جاتے ہیں، اور اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے انہوں نے سخت محنت کے بعد جو وقت نکالا ہے تو آخرکار انہیں انعام سے نوازا جاتا ہے۔ چوتھا سبق: ٹیکسوں کی تاریخ اور کارپوریشنوں کی قوت۔ مجھے یاد ہے کہ اسکول میں تعلیم کے دوران مجھے رابن ہڈ اور اس کی میری مین کے بارے میں بتلایا گیا۔ میرے استاد کے خیال میں یہ ایک رومانوی ہیرو کی عجیب غریب داستان تھی، کیون کورسز کی طرز کی کہانی جو امیروں کو لوٹتا اور غریبوں کو دیتا تھا۔ میرے امیر ڈیڈ کے خیال میں رابن ہڈ ہیرو نہ تھا، وہ ایک فراڈ کہتا۔ مدت ہوئی رابن ہڈ کا خاتمہ ہو گیا مگر اس کے پیروکار ابھی بھی موجود ہیں۔ متعدد بار لوگوں کو میں نے یہ کہتے سنتا ہوں، امیر لوگ اس کے لیے ادائیگی کیوں نہیں کرتے، یا یہ کہ امیروں کو زیادہ ٹیکس ادا کرنے چاہئیں تاکہ غریبوں کا بھلا ہو۔ رابن ہڈ کا یہی طریقہ کار کہ امیروں سے چھینو اور غریبوں کی جھولی بھرو، غریبوں اور متوسط طبقہ کے لوگوں کے لیے زیادہ تکلیف دہ اور ضرر آساں ہے۔ متوسط طبقہ اسی لیے ٹیکسوں کے حال میں جکڑا ہوا ہے کہ رابن ہڈ کا اصول کار فرما ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ امیر ٹیکس ادا نہیں کرتے، یہ متوسط طبقہ ہے، خاص طور پر پڑھا لکھا زیادہ پیسہ کمانے والا طبقہ
وہ ٹیکس ادا کرتا اور غریبوں کی پرورش کرتا ہے۔ اور یہ سمجھنے کے لیے یہ سب کچھ کیسے ہوتا ہے، ہمیں تاریخی پس منظر میں جانا ہوگا۔ ہمیں ٹیکسوں کی تاریخ پر نظر کرنی ہوگی۔ میرا اعلیٰ تعلیم یافتہ باپ تعلیم کی تاریخ کا ماہر تھا، مگر میرا دولت مند ڈیڈ ٹیکسوں کی تاریخ پر کامل عبور رکھتا تھا۔ امیر ڈیڈ نے مجھے اور مائک کو بتلایا کہ شروع میں انگلستان اور امریکہ میں ٹیکسوں کا وجود نہ تھا، صرف جنگ کے دوران معمولی سی رقم عارضی طور پر ٹیکسوں کی مد میں ادا کرنا ہوتی۔ بادشاہ یا صدر اعلان کر دیتا کہ ہر شخص کو اتنی ادائیگی کرنی ہوگی۔ برطانیہ میں نپولین سے جنگوں کے دوران 1799 سے 1816 تک ٹیکس عائد کیا گیا، اور امریکہ میں خانہ جنگوں کے درمیان 1861 سے 1865 تک ٹیکس ادا کرنے پڑے۔ 1874 میں برطانیہ نے اپنے عوام پر مستقل ٹیکس عائد کیا، اور امریکہ میں آئین میں 16ویں ترمیم کے بعد 1913 میں لاگو ہوا۔ ایک وقت تھا کہ امریکی ٹیکس کے مخالف تھے۔ بوسٹن کی بندرگاہ میں جو سانحہ ہوا وہ چائے پر اضافی ٹیکس عائد کرنے کی بنا پر ہوا، جسے بوسٹن پارٹی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور جس کی بدولت امریکہ کی جنگ آزادی کی ابتدا ہوئی۔ عام شہری کو انکم ٹیکس کی ادائیگی کے لیے قائل کرنے میں 50 سال کا عرصہ لگا۔ ان تاریخی اہمیت کی حامل تاریخوں سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ ابتدا میں دونوں ٹیکس یعنی ٹیکس دار اور انکم ٹیکس صرف امرا پر لاگو کیے گئے، اور یہی نکتہ امیر ڈیڈ مجھے اور مائک کو سمجھانا چاہتا تھا۔ اس نے بتلایا کہ رفتہ رفتہ ٹیکس کے تصور کی عوام میں تشہیر کی گئی، اور لوگوں کی اکثریت نے اسے قبول کر لیا، اور غریبوں اور متوسط طبقے سے یہ بات کہی گئی کہ ٹیکس کے ذریعے امرا کو سزا دی جا رہی ہے۔ اس طرح زیادہ تر لوگوں نے اس قرارداد کے حق میں ووٹ ڈالے، اور یہ آئین کا حصہ بن گئی، اگرچہ اس قانون کو دولت مندوں کے لتے لینے کے لیے بنایا گیا تھا، مگر ہوا یہ کہ وہی لوگ یعنی غریب اور متوسط طبقہ کے لوگ جنہوں نے اس کے حق میں ووٹ ڈالے تھے، اس قانون کی گرفت میں آ گئے۔ ایک دفعہ جب حکومت کو مال مفت کا چسکا لگا تو اس کی بھوک میں اضافہ ہوا۔ امیر ڈیڈ نے کہا، میں اور تمہارا ڈیڈ ایک دوسروں کے متضاد ہیں۔ وہ حکومتی پرزہ ہے اور میں سرمایہ دار ہوں۔ دونوں کو ادائیگی ہوتی ہے، مگر ہماری کامیابی کے ناپ تول کا معیار متضاد طرز عمل پر ہے۔ اسے اس لیے ادائیگی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو ملازم رکھے۔ جتنے زیادہ پیسے وہ خرچ کرتا ہے، اتنے ہی ملازم زیادہ وہ بھرتی کر سکتا ہے، اور اس کی تنظیم اس حساب سے وسعت اختیار کرتی ہے۔ حکومت میں جس کا محکمہ زیادہ بڑا ہوگا، اتنی ہی اس کی عزت ہوگی۔ دوسری طرف میرے ادارے میں جتنے کم لوگ میں ملازم رکھتا ہوں، اتنا زیادہ پیسہ بچاتا ہوں، اور اتنے ہی زیادہ سرمایہ کار مجھے عزت دیں گے۔ اس لیے میں حکومت کے لوگوں کو ناپسند کرتا ہوں۔ عام تاجر پیشہ حضرات سے ان کے نظریات بالکل مختلف ہیں۔ جو حکومت کی انتظامیہ میں وسعت ہوگی، اس حساب سے حکومت کے اخراجات میں اضافہ ہوگا، اور ٹیکسوں کی شرح میں اضافہ کر کے یہ گھاٹا پورا کیا جائے گا۔ میرا تعلیم یافتہ باپ کہا کرتا تھا کہ غریبوں کی حکومت کو مدد کرنی چاہیے۔ وہ جان ایف کینیڈی اور اس کے امن دستوں کو بہت پسند کرتا۔ اسے یہ خیال اتنا اچھا لگتا تھا کہ وہ اور میری ماں دونوں امن فوج کے لیے کام کرتے ہیں، اور ان دستوں کے ہمراہ تھائی لینڈ، فلپائن اور ملیشیا جانے کے لیے انہوں نے رضاکارانہ طور پر خود کو پیش کیا۔ وہ ہمیشہ فنڈ کو بڑھانے کی کوشش میں لگا رہتا تاکہ اپنے محکمے میں یعنی محکمہ تعلیم میں اور امن فوج میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ملازم رکھ سکے۔ جب میں 10 سال کا ہوا تو امیر ڈیڈ کو اکثر یہ کہتے سنا کہ حکومت کے ملازمین سست جو ڈاکوؤں کا ایک جتھا تھا، اور غریب ڈیڈ کا کہنا تھا کہ امرا لالچی اور دھوکے باز ہوتے ہیں، اور ان سے ہر صورت میں زیادہ سے زیادہ ٹیکس وصول کرنا چاہیے۔ دونوں طرف مضبوط دلائل تھے۔ بہت مشکل تھا کہ علاقے کے سب سے بڑے سرمایہ دار کی ملازمت سے فارغ ہو کر جب گھر واپس لوٹیں، جہاں دوسرا باپ ایک ممتاز حکومتی رہنما تھا، یہ جاننا بہت کٹھن تھا کہ ان میں سے کون صحیح اور کون غلط تھا۔ تاہم جب آپ ٹیکسوں کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو نہایت دلچسپ پس منظر سامنے آتا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ ٹیکسوں کے قانون کی منظوری اس صورت ممکن تھی کیونکہ عوام رابن ہڈ کی مالی تھیوری پر یقین رکھتے تھے، جس کی روح سے دولت کو امیروں سے چھین کر غریبوں کو دینا تھا۔ مگر پیچیدگی ایسے پیدا ہوئی کہ حکومت کے لالچ اور بھوک میں اضافہ ہوتا گیا، اور جلد ہی انہوں نے یہ قانون امیروں کے علاوہ متوسط طبقے پر لاگو کر دیا، اور رفتہ رفتہ غریب بھی اس جال میں پھنس گئے۔ دوسری طرف امرا کو موقع ہاتھ لگا۔ ان کے اپنے اصول ہوتے ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے بتلایا
کہ امیروں کو کارپوریشنز کے بارے میں علم تھا اور یہ اس زمانے سے مقبول تھیں جب بادبانی جہاز چلاتے تھے۔ ان دونوں امرا نے کارپوریشن کو بطور ہتھیار استعمال کیا تاکہ ہر سفر کے اثاثوں کو کم از کم خطرہ لاحق ہو۔ وہ اپنے سرمایے سے ایک کارپوریشن بنا کر بحری سفر کے لیے مالی معاونت مہیا کرتے۔ کارپوریشن بعد میں ملاحوں کو بھرتی کرتی تاکہ وہ نئی دنیا جا کر خزانہ تلاش کریں۔ اگر جہاز غرق ہوتا تو ملا بھی ساتھ ہی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے، مگر امرا کو صرف اس روپیہ پیسہ سے ہاتھ دھونے پڑتے جس کی انہوں نے اس خاص سفر کے لیے سرمایہ کاری کی تھی۔ آگے ہم مزید اس پر بات کریں گے۔ آپ کیسے اپنی انکم سٹیٹمنٹ اور بیلنس شیٹ میں اس کو بڑھا سکتے ہیں۔ کارپوریشن کے قانونی نظام کی طاقت کا دولت مندوں کو بخوبی علم ہوتا ہے، اسی وجہ سے وہ غریبوں اور متوسط طبقوں سے زیادہ فائدے میں رہتے ہیں۔ وہ دو باپوں کی تعلیم کے سبب، جن میں سے ایک اشتراکی نظریات کا حامی تھا اور دوسرا سرمایہ دار، میں نے جلد ہی اندازہ لگا لیا کہ سرمایہ داری کی سوچ مالی لحاظ سے مجھے زیادہ پسند تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اشتراکی ذہن کے لوگ آخر میں اپنے لیے خطرناک بن جاتے ہیں اور خود کو جب سزا گردانتے تھے کیونکہ ان میں مالی تربیت کمی ہوتی رہتی تھی۔ خواہ عوام کسی بھی طریقے سے دولت مندوں سے روپیہ ہتھیانے کی کوشش کرتے، آخر میں جیت انہی کی ہوتی۔ جیسا کہ ابھی میں نے بتلایا کہ شروع میں ٹیکس امیروں پر عائد کیے گئے، مگر ضد متوسط طبقہ پر پڑی اور بالآخر وہ گرفت میں آئے۔ امرا نے صاحب ادراک لوگوں کو بھی فریب دیا کیونکہ انہیں پیسے کی طاقت کا علم تھا اور یہ ایک ایسا مضمون تھا جو تعلیم کے نصاب میں شامل نہ تھا۔ امیروں نے اہل علم کو کیسے شکست دی؟ ایک دفعہ جب امیروں پر ٹیکس عائد ہوا تو روپیہ پیسہ حکومت کی تجوریوں میں جانا شروع ہو گیا۔ شروع میں لوگ خوش تھے، حکومت کے ملازمین کو ادائیگی ہوئی اور امیروں کو بھی۔ حکومت کے ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ ہوا، ملازمتوں کا کوٹہ بڑھا اور پینشن مقرر ہوئی۔ امیروں کو ادائیگی اس طرح ہوئی کہ انہیں حکومتی ٹھیکے ملے اور ان کی فیکٹریوں میں کام میں اضافہ ہوا۔ حکومت روپے کا ایک بڑا انبار بن گئی، مگر سوال یہ تھا کہ اب اس رقم کو کیسے کنٹرول کیا جائے۔ در حقیقت اس میں گردش ہوتی ہے۔ دوسرے معنوں میں حکومت کی پالیسی یہ ہے کہ اگر آپ کوئی سرمایہ کار ہیں اور آپ کوئی سرکاری اہلکار ہیں تو آپ زیادہ پیسہ وصول کرنے سے بچیں گے، کیونکہ اگر وقت مقررہ کے اندر وصول کردہ فنڈز کو خرچ کرنے میں ناکام رہے تو اگلے مالی سال میں یہ رقم خود بخود کم ہو جائے گی۔ ہر صورت تمہاری نیک نامی اور اہلیت پر حرف آئے گا۔ دوسری طرف کاروباری لوگوں کے پاس زیادہ روپیہ انہیں انعام کا مستجب قرار دیتا ہے اور ان کی قابلیت کو سراہا جاتا ہے۔ اس طرح حکومت کے اخراجات میں اضافہ ہوگا اور جب اخراجات بڑھیں گے تو روپیہ کی ضرورت پیدا ہوگی۔ امیروں پر ٹیکس عائد کر کے یہ ضرورت پوری نہ ہوتی تھی، چنانچہ متوسط طبقوں کو بھی ٹیکس کے ادارے میں آنا پڑا۔ امیروں نے اس ٹیکس سے بچنے کے لیے کارپوریشن کی چھتر چھاؤں تلے پناہ لے لی، کیونکہ کارپوریشن امیر کو تحفظ فراہم کرتی ہے، مگر بہت سے لوگ جنہیں اب کبھی بھی کارپوریشن بنانے کا اتفاق نہیں ہوا نہیں جانتے کہ کارپوریشن کوئی ٹھوس چیز نہیں۔ یہ ایک فائل ہوتی ہے، اس میں چند قانونی دستاویزات ہوتی ہیں جو کسی اٹارنی کے دفتر میں پڑی رہتی ہیں اور یہ کسی ریاستی سرکاری ایجنسی کے ہاں رجسٹرڈ ہوتی ہیں۔ یہ کوئی بڑی عمارت نہیں ہوتی جس کے ماتھے پر جعلی حروف میں کارپوریشن کا نام لکھا گیا ہو، نہ یہ کوئی فیکٹری ہوتی ہے اور نہ ہی چند لوگوں کا گروپ۔ یہ محض ایک قانونی دستاویزات ہوتی ہیں جو ایک قانونی جسم کو روح کے بنا پر جنم دیتی ہیں اور اس طرح امیروں کی دولت کو ایک بار پھر تحفظ مل جاتا ہے۔ ایک دفعہ پھر کارپوریشنیں مقبول ہوئیں جب حکومت کے انکم ٹیکس کے قوانین لاگو ہوئے، کیونکہ کارپوریشن پر عائد انکم ٹیکس کی شرح عام انکم ٹیکس کی شرح سے کم تھی۔ علاوہ ازیں کارپوریشن کے انکم ٹیکس کی رم سے کچھ اخراجات کی اجازت تھی، جن کے پاس ہے اور جو تہی دست ہیں ان کے درمیان چند سینکڑوں سالوں سے جاری ہے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو امیروں سے چھیننا چاہتے ہیں اور ان کے بالمقابل امیر ہیں، اور یہ لڑائی ہر اس جگہ اور جب بھی یہ قوانین بنائے جاتے ہیں شروع ہو جاتی ہے اور ہمیشہ چلتی رہتی ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ جو لوگ یہ لڑائی لڑ رہے ہیں انہیں کچھ پتہ نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صبح سویرے باقاعدگی سے اٹھتے اور کام پر جاتے اور ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ اگر انہیں علم ہوتا کہ
کہ امیر لوگ یہ کھیل کس طرح کھیلتے ہیں تو وہ بھی اس میں شامل ہو جاتے اور ایک دن وہ بھی مالی لحاظ سے خود مختار ہوتے۔ اس لیے جب کبھی میں والدین کو اپنے بچوں کو یہ نصیحت کرتے دیکھتا ہوں کہ وہ اسکول جائیں اور دل لگا کر پڑھیں تو میں سہم جاتا ہوں۔ ایک ایسا نوکری پیشی جس کی نوکری مستحکم ہے مگر اسے مالی معاملات کا شعور نہیں، جلد ہی پٹ جائے گا۔ ایک عام شہری 5 سال یا 6 ماہ صرف حکومت کے لیے کام کرتا ہے تاکہ ٹیکس کے واجبات ادا کر سکے۔ میرے خیال میں یہ عرصہ ضرورت سے زیادہ طویل ہے۔ جتنی زیادہ محنت کرو گے اتنی زیادہ ادائیگی حکومت کو کرو گے۔ اس لیے مجھے یقین ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اس خیال کے تحت کہ امیروں سے دولت چھین کر غریبوں کی جولیاں بھرو ٹیکس کے قانون کے حق میں ووٹ ڈالے، بالآخر وہی اس کا شکار ہوئے۔ جب کبھی دولت مندوں کو سزا دینا چاہتے ہیں تو وہ چپ چاپ تماشا نہیں دیکھتے بلکہ جوابی وار کرتے ہیں۔ ان کے پاس دولت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے اور ارادہ۔ وہ حالات کو بدلنے پر قادر ہیں۔ وہ چپ چاپ بیٹھ کر ٹیکس ادا نہیں کرتے۔ وہ ٹیکس کے بوجھ کو کم کرنے کے لیے مختلف طریقے ایجاد کرتے ہیں۔ وہ بہترین وکیلوں اور حسابدانوں کی خدمت حاصل کرتے ہیں اور سیاستدانوں پر دباؤ ڈال کر قوانین بدلوا دیتے ہیں یا ان میں سے کوئی درج یا بچنے کی صورت نکال لیتے ہیں۔ متحدہ کا ریاستی ٹیکس اور طریقوں سے بھی ٹیکس میں چھوٹ کی اجازت دیتا ہے۔ ہر ایک کو یہ معلومات میسر ہیں مگر امیر لوگ انہیں ڈھونڈ نکالتے اور بروئے کار لاتے ہیں کیونکہ انہیں اپنے کاروبار کی فکر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر 1031 ایک معمہ ہے۔ یہ انٹرنیشنل کوڈ کا ایک سیکشن ہے جو ایک بیچنے والے کو جائیداد پر ٹیکس کی ادائیگی میں مہلت دیتا ہے جو وہ ایک زیادہ مہنگی جائیداد کی خرید کے لیے رد و بدل کے تحت زیادہ منافع کے اصول کے لیے فروخت کرتا ہے۔ صرف جائیداد ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جہاں یہ فائدہ ممکن ہے۔ جو آپ خرید و فروخت کرتے ہیں اور مہنگی سے مہنگی جائیداد حاصل کرتے ہیں آپ پر ٹیکس عائد نہ ہوگا۔ آپ خود کو دیوالیہ قرار دیں۔ جو لوگ ٹیکس کی اس سہولت سے فائدہ نہیں اٹھاتے جو قانونی طور پر انہیں حاصل ہے وہ اپنے اثاثوں کے خانے کو بھرنے میں بے تحاشا سست واقع ہیں کیونکہ یہ ایک سنہری موقع ہے جو قانونی طور پر ان کی دسترس میں ہے۔ غریبوں اور متوسط طبقے کے ذرائع محدود ہوتے ہیں۔ متبادل لاہے عمل اختیار کرنے کی سکنت ان میں نہیں ہوتی۔ وہ اس لیے بھی چپ رہتے ہیں جو حکومت بے رحمی سے ان کے بازوؤں میں واجبات کی سوئیاں گھسیڑ کر ان کے جسم سے خون کا آخری قطرہ تک نچوڑنے میں مصروف ہوتی ہے۔ مجھے یہ دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ لوگوں کی کثیر تعداد ضرورت سے زیادہ ٹیکس دے رہی ہے جو ٹیکس میں تخفیف نہیں کرواتے کیونکہ در حقیقت وہ حکومت سے خوف زدہ ہیں۔ مجھے بھی علم ہے کہ انکم ٹیکس کا وصول کنندہ کتنا ظالم اور جابر اور کٹھور دل ہوتا ہے۔ مجھے ایسے دوستوں کے بارے میں علم ہے جنہوں نے ان آدم خور عفریتوں کے ڈر سے اپنے چلتے کاروبار ٹھپ کر دیے اور کنگال ہو کر بیٹھ گئے۔ حالانکہ غلطی حکومت کی تھی مجھے اس کا احساس ہے مگر جنوری سے مئی کے وسط تک کام کر کے حکومت کا پیٹ بھرنا تاکہ اس ڈر سے نجات ملے ایک بڑی قیمت چکانے کے مترادف ہے۔ میرے غریب باپ نے آگے سے مقابلہ نہ کیا اور چپ ہو کر بیٹھ گیا۔ میرے امیر باپ نے بھی ایسے ہی کیا مگر وہ اس کھیل میں ان سے 2 قدم آگے تھا۔ اس نے کارپوریشنیں بنا لیں جو امیروں کا سب سے بڑا راز تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ امیر باپ سے میں نے سب سے پہلا سبق کون سا سیکھا؟ میں چھوٹا سا لڑکا تھا جو بیٹھ کر انتظار کرتا کہ وہ کب میرے ساتھ بات کرے گا۔ میں عموماً اس کے دفتر میں بیٹھ کر اس کا انتظار کرتا۔ وہ جان بوجھ کر مجھے نظر انداز کرتا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں اس کی طاقت کو محسوس کروں کیونکہ ایک دن مجھے بھی یہ طاقت حاصل کرنا تھی۔ جتنے سال میں نے اس سے پڑھا اور سیکھا اس نے مجھے ہمیشہ احساس دلایا کہ علم طاقت ہے اور جب روپیہ پیسہ آتا ہے تو اس کے ساتھ طاقت بھی آ جاتی ہے اور اس سے قابو میں رکھنے اور بڑھانے کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ اگر علم نہ ہو تو دنیا تمہیں فٹ بال کی طرح ادھر سے ادھر لٹکا دیتی ہے۔ امیر ڈیڈ نے مجھے اور مائک کو بار بار یاد دہانی کرائی کہ سب سے بڑا ستم سوار نہ مالک ہے اور نہ سپروائزر بلکہ انکم ٹیکس کا افسر ہے۔ اگر تم نے اسے ذرا بھی ڈھیل دی تو یہ آخری پائی تک تم سے وصول کرے گا۔ پیسے کے کام کے لیے اس کو پیسے سے کام لینے کے سلسلے میں استعمال کرنے میں طاقت ہے۔ اگر تم پیسے کے لیے کام کرتے ہو تو یہ طاقت تم اپنے مالک کو سونپ دیتے ہو اور اگر پیسے سے کام لیتے ہو تو یہ طاقت تمہارے اپنے پاس ہوتی ہے۔ جب ہمیں پیسے سے کام لینے کے بارے میں واقفیت ہو گئی تو اگلا قدم یہ تھا
کہ معاملی معاملات میں ہوشیاری سے کام لیں اور کسی اینٹے خواہ کو اجازت نہ دیں کہ وہ خواہ مخواہ ہمیں پریشان کرے۔ تمہیں قانون کا علم ہونا چاہیے اور نظام کے بارے میں جاننا چاہیے کہ یہ کیسے کام کرتا ہے۔ اگر آپ اس معاملے میں کورے ہیں